جنہوں نے عمران خان کے سٹینڈ پہ اینٹی سٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا. ابھی ایک آنریبل ممبر نے کہا کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں, کاغذ پہ نہیں ہوگی, لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی ہے. عمران خان بھی ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا, آپ کو اچھا لگے برا لگے, غلطیاں بھی کی ہوں گی, ٹھیک وہ کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. سال سے جیل میں ہے, لیکن ابھی بھی زیرو کمپرومائز اور ابھی بھی ایبسولوٹلی ناٹ. سو یہ ٹیکنیکل باتیں بلّا گیا, ہر ایک چیز ہم سے گئی. لوگوں نے خود ہم میں کوئی کمال نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے الیکشن سمبل ہم خود ڈھونڈیں گے اور خود آئیں گے. سو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, لوگوں نے ہمیں یہاں پہ کیا ہوا ہے. اور لوگوں کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے وہ بھی میں ذرا تصحیح کرنا چاہتا ہوں. مینڈیٹ چور نہ میاں نواز شریف ہیں نہ میاں شہباز شریف ہیں, یہ بینیفیشریز ہیں. مینڈیٹ چوری کسی اور نے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سیاسی جماعت معذرت کے ساتھ نے اس ملک کی تاریخ میں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے اقتدار کا حصول کیا ہے. لیکن اس دفعہ کمپرومائز نہیں تھا, اس دفعہ کیپچولیشن تھا. موجودہ رولنگ حکومت ہاسٹیج ہے. اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ, اٹس ناٹ اے کمپرومائزڈ گورنمنٹ. وہ سلیکٹڈ والی جو بات ہے, اٹس ناؤ پرو میکس, اٹس اے ہاسٹیج گورنمنٹ. اور چابی جن کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ این اے 130. جو اگلوں کے پاس چابی ہے وہ ایل اے 130 ہے. این اے 130 کا آر او 12 بجے تک تبدیل ہوا, جو یہ نام تھا اس کا, یہ بھی خیر چیک کر کے دیکھ لیں. سو ایسے حالات میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا تھوڑا بہت سیاستدان سمجھ جاتے ہیں. سو یہاں پہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی ہمیں کوئی فارم 45 کہتا ہے, کوئی فارم 47 کہتا ہے. انٹرنلی ان سے پوچھ لیں, اگر یہ فارم 45 اور 47 کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو میں یہاں آپ کو استعفیٰ دے دوں گا. پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اکانومی, انرجی, کلائمیٹ چینج, گورننس, ٹیررزم, سیکیورٹی, پبلک ریزینٹمنٹ اگینسٹ پالیٹیشنز, اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اگینسٹ مینی ادر اسٹیک ہولڈرز. بجلی کے ٹیرف, گیس کے ٹیرف, انفلیشن, فارن ڈیٹ. بٹ ان سب کا ایک حل ہے, دیٹ از دی ریڈکشن ان پولیٹیکل پولرائزیشن. اکثر جب یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں تو میں سوچتا ہوں وہ جو ٹی وی پہ مورس کوڈ والے ہیں, جو باتوں پہ مورس کوڈ لگا دیتے ہیں, وہ اوپر بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے, یہ ان کو دیکھو ذرا, اختیار کہاں ہے اور چھلانگے کون مار رہے ہیں. بجٹ پہ ایک لائن وہ چھوٹی بہ ذرا, اٹس از این اینٹی پیپل بجٹ. انہوں نے انہی کو ٹارگٹ کیا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں, which is the salary class, and in short it's a banker's budget. So you can't sort of, اسے آپ گلا نہیں کر سکتے, بینکر اسی طرح کا بجٹ ہی بنائیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حکومت میں not only is this a hostage government, فائنانس منسٹر بھی ان کا اپنا نہیں ہے, وہ بھی کسی اور کا ہے. Interior minister happens to be more powerful than the prime minister. And he represents a power center جس کا is a big elephant, کوئی بھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کرتا. میں بھی کوئی اتنا بہادر آدمی نہیں ہوں. جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے سارے ادارے مقدم ہوتے ہیں. وابڈا ہو جو کہ واٹر ریسورسز کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, نیوی ہو جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسی طرح باقی ادارے.
سارے ہمارے لیے مقدم ہیں. سو اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی اداروں کے خلاف ہیں, یہ سوچ کی بات نہیں ہے. اچھا جی, دوسری انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے. ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آئی ایم شیور اٹ از. بٹ مجھے یہ بتائیں, اس پاکستان میں بڑی پارٹیوں میں کس جماعت میں جمہوریت ہے؟ نیم می ون پولیٹیکل پارٹی which is democratic within itself. اچھا سر, بس وہ بھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں. اچھا جی, ابھی تک 9 مئی کے اوپر کہانیاں ہوئی ہیں, لیکن جب سے یہ سال شروع ہوا ہے دہشت گردی میں 109 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, 340 زخمی ہوئے ہیں. 9 مئی میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ تو یہ چیزیں بھی کم از کم ان فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگز میں ڈسکس ہوتی ہیں. ایگوز کو باہر پھینکتے ہیں اور آپس میں بیٹھنا ہے, ورنہ یہ ملک آگے نہیں جائے گا. سمپل سی بات ہے. آخری آئرنی کیا ہے, ہماری لاسٹ حکومت میں جب بجٹ سیشن تھا 3 دن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا جو کہ نہ کرنے والا تھا.